یقیناً اس کے جو ہے وہ تانے بانے انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں۔ بی ایل اے کے دہشت گرد، مجید گروپ، فتح اسکواڈ یا ضراب کے لوگ جو ہے وہ لوگوں کو بسوں سے اتارتے ہیں اور غیر بلوچوں کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں، اور انتہائی تشدد کر کے بھونڈے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی لاشوں کو جو ہے وہ مسخ اور مسلح کیا جاتا ہے، آگ تک لگائی جاتی ہے۔ یہ سارے وہ بدبخت دہشت گرد ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ پاک چائنا کوریڈور نہ بنے، پاکستان ترقی نہ کرے، پاکستان جو ہے وہ آگے نہ نکل جائے۔ ان جاہلوں کو، ان ظالموں کو شرم کرنی چاہیے کہ کون سا طریقہ ہے آزادی حاصل کرنے کا، کون سی تکلیف ہے تم کو؟ صرف ایک جی ہماری یہاں سے گیس نکلتی ہے اور وہ گیس لاہور اسلام آباد میں کیوں پہنچ گئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، کل جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یقیناً کل جعفر ایکسپریس جو تقریباً 9 بجے کوئٹہ پلیٹ فارم سے چلی پشاور کے لیے، اور یہ واحد ٹرین ہے جو کوئٹہ سے لے کر پشاور تک آتی ہے، اور بلوچستان کے وہ سارے علاقے جو بلوچستان کے اندر آتے ہیں مگر وہ اس روٹ پر پڑتے ہیں، ان کو ٹچ کرتی ہوئی، سندھ کو ٹچ کرتی ہوئی، پورے پنجاب کو کراس کرتی ہوئی کے پی کے کیپٹل پشاور تک یہ جاتی ہے۔ یہ ٹرین چاروں صوبوں کو ملانے والی یہ واحد ٹرین ہے، اور اس کے اندر تقریباً 450 کے قریب مسافر سوار تھے۔ اور جب یہ ٹرین اپنا روٹین کا سفر طے کرتی ہوئی بولان کے علاقے ڈھاڈر کے اندر وہاں پہنچی، تو وہاں بی ایل اے کے کچھ دہشت گردوں نے ٹنل نمبر 8، کیونکہ یہ علاقہ بہت زیادہ سنگلاخ پہاڑوں کا علاقہ ہے اور بڑا مشکل ترین یہ علاقہ ہے، تو وہاں پر 8 نمبر ٹنل کے قریب جو ہے وہاں دھماکہ کر دیا گیا، اور یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ جس کی ٹرین کی پٹڑی جو ہے وہ تباہ ہو گئی، اور خود بخود ٹرین کے ڈرائیور نے ٹرین کو جو ہے وہ روک لیا، اور اس کا جو ہیڈ تھا وہ بھی ٹنل کے اندر ہے اور اس کی ٹیل بھی ٹنل کے اندر ہے۔ تو یہ انتہائی عجیب و غریب سچویشن ہے کہ جہاں پر موبائل کے سگنل بھی نہیں آتے، اور وہاں سے جو مین روڈ ہے وہ تقریباً 24 کلومیٹر دور ہے، یعنی وہاں ٹرین تک پہنچنے کے لیے کوئی سڑک نہیں ملاتی اور کوئی ایسا راستہ نہیں ہے سوائے پیدل چل کے وہاں جانے کے۔ اور پھر وہ ظاہر ٹنل ہے اور بہت کھلا ایریا بھی نہیں ہے، کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس کے اندر لوگ اتر کے کہیں بھاگ سکیں، نکل سکیں، نہیں، وہ ٹنل ہے، دونوں طرف سے جو ہے وہ پہاڑی ہے اور اس کی دیواریں ہیں، اور ٹرین ہی اس کے اندر سے بس گزرتی ہے یا تھوڑی بہت سپیس جو عام روٹین کی ہوتی ہے۔ وہاں پر کئی ٹنلز ہیں کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے یہ ٹرین کی جو ہے پٹڑی بچھائی گئی ہے، تو اس کی ٹنل نمبر 8 کے اندر جو ہے وہاں پر ٹرین جو ہے کو روک لیا گیا اور اس کے ڈرائیور کو شدید زخمی کیا گیا۔ 2-2.5 گھنٹے جو ہے وہاں پر یہ پھر عمل جاری رہا کہ پہلے فائرنگ ہوتی رہی تقریباً گھنٹہ بھر، اور اس فائرنگ کے بعد جو ہے وہ 9 بوگیوں والی یہ ٹرین تھی، اور ایک ایک بوگی سے ایک ایک لوگ جو ہے اتارے جاتے رہے اور ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جاتے رہے، اور جن مسافروں کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ یہ پنجابی ہیں یا یہ غیر بلوچ ہیں، اور بعض ذرات کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے کچھ لوگ بھی اس میں سفر کر رہے تھے، تو ان کو الگ کر لیا گیا، اور جو بلوچ تھے یا بوڑھے تھے یا بچے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو تقریباً اطلاعات کے مطابق کوئی 190 لوگ وہ ہیں کہ جو جن کو چھوڑ دیا گیا یا بازیاب کرا لیا گیا، اور باقی جو ہے کوئی تقریباً 180-85 کے قریب ابھی تک افراد ان کے پاس ہیں۔ اب یقیناً پاکستانی فورسز جو ہے وہ انہوں نے آپریشن کل کا شروع کیا ہوا ہے۔ آپریشن اس قدر مشکل اور شدید ہے کہ وہاں پر کوئی سڑک تو لگتی نہیں، زمینی راستہ وہاں تک نہیں پہنچتا، سوائے ہیلی کاپٹرز کے یا اس طرح کے ڈرونز کے علاوہ وہاں پر جو ہے اپروچ کرنا وہ انتہائی مشکل ہے۔ اب صورتحال اس طرح کی ہے کہ کل سے جو کارروائی چل رہی ہے، بعض ذرائع کے مطابق 30 کے قریب دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں، اور کچھ لوگ بھی جو ہے عام لوگ یا سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی سنا ہے کہ وہ وہاں پر ان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ بلوچستان کچھ عرصے سے کبھی چیک پوسٹیں لگا کر یہ بی ایل اے کے دہشت گرد، مجید گروپ، فتح اسکواڈ یا ضراب کے لوگ جو ہے وہ لوگوں کو بسوں سے اتارتے ہیں اور غیر بلوچوں کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں، اور انتہائی تشدد کر کے بھونڈے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی لاشوں کو جو ہے وہ مسخ اور مسلح کیا جاتا ہے، آگ تک لگائی جاتی ہے۔ یہ کام جو ہے وہاں جاری و ساری ہے۔
یقیناً اس کے جو ہے وہ تانے بانے انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں، کیونکہ انڈیا کا ایک بہت بڑا دہشت گرد سرونگ لیفٹیننٹ کرنل جو ہے وہ پکڑا گیا، اور نیوی کا وہ کمانڈر تھا وہ پکڑا گیا، اور تاحال جو پاکستان کی قید کے اندر ہے۔ اب انڈیا کو تو ٹھنڈے پیٹوں یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ انڈیا کو جو ہے فیورٹ قرار دینے کے لیے یا اس کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے کے لیے ہم نے باڑ تک کشمیر کے آگے لگوائی ہے کہ ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی وہ مسئلہ نہ ہو، اور انٹرنیشنل لیول پر ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہ ہے۔ یعنی ہم نے انڈیا کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ سمجھوتا ایکسپریس کو میں آگ لگائے، وہ مسلمانوں کو ذبح کرے، وہ گجرات کے اندر مسلمانوں کو ذبح کرے، وہ کشمیر کے اندر پچھلے 25-30 سال سے انہوں نے 7-7.5 لاکھ فوج لگا رکھی ہے، اور وہ جس طرح چاہے جب چاہے کشمیریوں کا قتل عام کرے، مسلمان خواتین کی آبرو ریزی کرے، اور وہاں گھروں کو جلائے اور علاقوں کو برباد کرے اور مسجدوں کو ڈھائے اور تالے لگائے، اور دوسری طرف وہ جو ہے پاکستان کے اندر اپنے سرونگ نیوی کمانڈر جو ہے وہ دہشت گردی کی سرپرستی کے لیے بھیجتا ہے، اور پھر بی ایل اے جیسی تنظیمیں اور ان کے مجید گروپ اور فتح اسکواڈ اور ضراب جیسے گروپ جو ہے یہ سارے وہ بدبخت دہشت گرد ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ پاک چائنا کوریڈور نہ بنے، پاکستان ترقی نہ کرے، پاکستان جو ہے وہ آگے نہ نکل جائے۔ ان جاہلوں کو، ان ظالموں کو شرم کرنی چاہیے کہ کون سا طریقہ ہے آزادی حاصل کرنے کا، کون سی تکلیف ہے تم کو؟ صرف ایک جی ہماری یہاں سے گیس نکلتی ہے، اور وہ گیس لاہور اسلام آباد میں کیوں پہنچ گئی ہے؟ کہ بھائی اگر آپ کی گیس لاہور اسلام آباد تک آ رہی ہے تو پنجاب کی گندم، چاول، مکئی وہ آپ تک نہیں پہنچ رہی، اور بہت ساری چیزیں جو یہاں کی پروڈکٹس وہاں نہیں جا رہی۔ پاکستان پورے کا پورا ایک ملک ہے، اس کا کوئی بھی علاقہ جو ہے وہ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میرے لیے لاہور ہو، اسلام آباد ہو، کراچی ہو، کوئٹہ ہو۔ سارے علاقے جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ پاکستان بنتے ہیں، ساری قومیتیں، ساری زبانیں مل کر جو ہے وہ پاکستان بنتی ہیں۔ اور پھر یہ رہا کہ بلوچوں کا چورن بیچنے کے لیے، دیکھیں میں خود ایک بلوچ ہوں، اور بلوچ ایک غیرت مند قوم ہے، وفادار قوم ہے، وہ ظالم قوم نہیں ہے، مگر یہ کیا طریقہ ہم نے ایک عرصے سے پکڑ لیا ہے کہ بلوچستان فری۔ بھائی بلوچستان کے سرداروں نے خود پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، اور ان سرداروں کو عزت دی گئی، ان کو مراد دی گئی، اور آج بھی بلوچستان کے اندر جو ہے وہ حکومت بلوچوں کی ہے، اور ہمیشہ وزیر اعلیٰ، گورنر اکثر بلوچ ہوتے ہیں۔ فیڈرل کے اندر ان کی سینٹ کے اندر سیٹیں ہیں، ان کی قومی اسمبلی کے اندر بھرپور نمائندگی، فوج کے اندر جو ہے پوری نمائندگی، پولیس کے اندر پوری نمائندگی، ہر محکمے کے اندر بلوچوں کی پوری نمائندگی ہے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کچھ ایسے رائٹس ہیں کہ جو ہے وہ غصب کیے جا رہے ہیں، تو آپ ایک اچھے طریقے سے آپ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کریں، اپنے حقوق مانگیں، اور جو جائز حقوق ہیں وہ ہمارے صاحب اختیار و اقتدار لوگوں کو بھی دینے چاہیے۔ خواہ مخواہ ہر وقت ڈنڈے کی پالیسی اور دبانے کی پالیسی ہمارے جو ہے صاحب اقتدار و اختیار لوگوں کی بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جب جو مرضی جو ہے یہاں سے ایران چلا جائے، انڈیا چلا جائے، افغانستان چلا جائے، اور وہاں جا کر ٹریننگ لے کر یہاں آ کر ضرب و ضرب کا کام شروع کر دے، جہاں پر مسلمانوں کو ذبح کرنا شروع کر دے، اور پھر کہے کہ جی ہمارے حقوق جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ومکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ تمہاری تدبیریں ہیں، جھوٹی تدبیریں ہیں۔ اللہ بھی ایک تدبیر کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر انشاءاللہ کامیاب ہوتی ہے۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اور انشاءاللہ لا الہ الا اللہ یہاں سربلند ہوگا، اور یہ ملک لا الہ کی سربلندی کے لیے بنا ہے، باقی ہے اور باقی رہے گا۔ اور وہ دہشت گرد جو خوارج ہیں کہ جو اسلام کے نام پر جو ہے علماء کا قتل کر رہے ہیں، سول سوسائٹی کا قتل کر رہے ہیں، مسجد اور مدرسوں میں دھماکے کر رہے ہیں، علماء کو شہید کر رہے ہیں، یہ کہاں کا جہاد ہے، کہاں کا دین ہے، کہاں کی اخلاقیات ہے، یہ کہاں کے اصول ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب آخری سانس لے رہے ہیں، اور اس لیے پچھلے دنوں میں بلکہ پاکستان کے مندوب جو اقوام متحدہ کے اندر ہیں، منیر اکرم صاحب، انہوں نے بالکل یہ بی ایل اے کا وہاں بھرپور طریقے سے ذکر کیا کہ یہ صرف پاک چائنا جو کوریڈور ہے، سی پیک کو جو ہے سبوٹاژ کرنے کے لیے جو ہے یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد بی ایل اے کے ایک بظاہر عسکری کمانڈر کی ویڈیو بھی آئی، اور وہ اپنے آپ کو اسلم بلوچ کے نام سے جو ہے وہ منسوب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ میں چائنا کے صدر کو خبردار کر رہا ہوں کہ وہ یہاں سے نکل جائیں اور اس کو مت بنائیں، اور آپ جو ہے وہ گوادر سے نکل جائیں، یہ کریں وہ کریں۔ بھائی یہ گوادر، یہ لاہور، یہ کراچی، یہ پشاور، یہ خیبر پختونخوا، یہ سندھ، یہ سارا پاکستانیوں کا ہے، اور پاکستان کسی ایک قوم کا نہیں ہے۔ جتنے بلوچ بلوچستان کے اندر ہیں، اس سے زیادہ بلوچ جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہیں، سندھ کے اندر ہیں، کے پی کے اندر ہیں، اور اچھی اچھی پوسٹوں کے اوپر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے کچھ ایسے رائٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں دیے جا رہے، تو اس کے لیے آپ آواز بلند کریں، سول سوسائٹی کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، ہم بھی آپ کے لیے آواز بلند کریں گے، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں
آپ چلتے ہوئے روڈوں کے اوپر بسوں کو روک کر شناختی کارڈ چیک کر کر کے پنجابیوں کو آپ قتل کریں، اور ملک کے دوسرے حصوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو آپ قتل کریں، اور ایسی جگہ کا آپ پھر انتخاب کریں کہ جہاں موبائل کے سگنل نہیں جاتے، جہاں پر کارروائی کرنا مشکل ہو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ بلوچستان آزاد ہو جائے گا۔ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم کی وہ داستان ہے، بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا، جو کسی مسلمان مومن کو بغیر کسی شرعی ریزن کے وجہ کے قتل کرتا ہے، اس قاتل کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو آپ کیوں جہنم کو جو ہے وہ آباد کرنا چاہتے ہیں اور جہنم میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ کا خوف کریں، رمضان کی ان عظیم گھڑیوں کے اندر اپنے گناہوں کی معافی تلافی آپ کروائیں، چہ جائے کہ مسافروں کو جو ہے آپ جو ہے وہ پکڑیں، تنگ کریں، ان روزے کی حالت میں ان کو قتل کریں یا ان کو ہاسٹیج بنائیں۔ اور پتہ چلا ہے ذرائع کے مطابق کہ اس سرنگ کے اندر جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے، مغویوں کو وہاں رکھا گیا ہے، ان کے درمیان جو ہے خودکش بمبار بٹھائے ہوئے ہیں کہ تاکہ کوئی کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کرے، اور ہیومن شیلڈ لے کر آپ جو ہے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر اتنی جرت ہے تو آپ کھلے عام فورسز کا مقابلہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سازش جو ہے BLA ہو، کوئی بھی ایسی عسکریت پسند تنظیم جو پاکستان کی دشمن ہے، پاکستان کے اداروں کی دشمن ہے، پاکستان کے خلاف کھڑی ہے، پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہم بالکل ان کے ساتھ جو ہے ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اجتنب اربعا دخل الجنہ، جو بندہ 4 گناہوں سے بچ گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک گناہ ہے الدماء، بلا وجہ بے گناہ لوگوں کا خون بہانا۔ یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بہت سارے لوگ اعمال کے نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، اور اتنے زیادہ ان کے اعمال ہوں گے کہ 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں چاہے وہ جنت میں دروازوں کے ذریعے داخل ہو کر جنت میں چلے جائیں، مگر حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے خون زندگی میں کسی مسلمان کا ناحق بہایا ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ خون کتنا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کانما یذبح دجاجہ، اتنا خون کہ جتنا ایک مرغی کو ذبح کرتے ہوئے خون نکلتا ہے۔ کسی انسان کا، کسی مسلمان کا بلا وجہ اتنا خون اگر بہایا گیا ہے تو وہ خون کے چند قطرے قیامت والے دن اس بندے اور جنت کے درمیان حائل ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ اس نے مجھے ناحق بہایا تھا۔ تو اللہ فرشتوں کو کہے گا اسے اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ یہ حقوق العباد میں پہلا وہ حق ہے حقوق العباد کے اندر کہ جس کا جو ہے وہ حساب ہوگا، اور قاتل جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، ہم تو عام لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ عام صحابی نہیں ہے، چوٹی کا صحابی ہے، زید بن حارثہ کا بیٹا ہے، زید آزاد کردہ غلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا بیٹا، آپ نے منہ بولا بیٹا آپ نے اس کو کہا تھا۔ یہ واحد صحابی رسول ہیں جن کا قرآن مجید میں زید کا ذکر آتا ہے، زید کے نام کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، سبحان اللہ، اس کا یہ بیٹا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے اندر بڑے بڑے کبار صحابہ کو ان کی کمان کے اندر دیا ہے۔ یہ اسامہ بن زید ایک جنگ کے اندر لڑ رہا ہے اور دیکھا کہ ایک کافر جو ہے مسلمانوں کے خلاف پوری گرم جوشی کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے اچانک اس کا سامنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا، اور اسامہ بن زید نے تلوار جب اٹھائی تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اپنی موت کے ڈر سے لا الہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے تلوار چلائی، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، اور یہ بات حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ تو آپ نے اسامہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اس نے موت کے خوف سے یہ کہا، وہ تو ہمارے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا حل شققت قلبہ ان یقول لا الہ الا اللہ عملا، کیا آپ نے قتل کرنے سے پہلے اس کا سینہ چیر کر اس کے دل کو چیک کیا تھا کہ اس نے وہ لا الہ الا اللہ دل سے کہا تھا یا اوپر اوپر سے کہا تھا؟ فرمایا کہ اے اسامہ اگر کل قیامت والے دن اللہ نے اس پر سوال کر لیا اور یہ لا الہ الا اللہ کو لے کر آ گیا، فردد مرارن، حدیث میں آتا آپ بار بار اس کو دہراتے رہے کہ اگر کل کو یہ بندہ جو ہے لا الہ الا اللہ لے کر آ گیا اور اس نے سوال اٹھا لیا تو فرمایا کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ غلطی سے جو غلط فہمی سے قتل ہو گیا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابی رسول کو، چھوٹی کے صحابی کو، کہ اگر یہ آ گیا تو میں جو ہے وہاں تیری سفارش نہیں کر سکوں گا، چاہے جائے کہ ہم عمدن تیاری کر کے ایسی جگہ کا چناؤ کر کے اپنے ساتھ برود لا کے اپنے ہتھیار لا کے مسافروں کو جو ہاسٹیج بنائیں، ان کو اغوا کریں اور ہائی جیک جو ہے ٹرین کو کریں، اور ہم کیا ہم تاثر دے رہے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، ہندوستان جو تمہاری پشت پناہی کر رہا ہے، انشاءاللہ نہ ہندوستان نے کھڑے ہونا ہے نہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور وہ تمام گروپ چاہے وہ اسلام کے نام پر کھڑے ہوں، چاہے وہ قومیت کے نام پر کھڑے ہوں، چاہے وہ زبان کے نام پر کھڑے ہوں، جو بھی پاکستان کا دشمن ہے، ہم شدید الفاظ میں ان کی مذمت کرتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ باز آ جائیں، اللہ سے توبہ کریں، پاکستانی قوم سے توبہ کریں،
ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور قوم آپ کو معاف کر دے، ورنہ یہ عمل اتنا بڑا آپ نے کیا ہے کہ پاکستان کی فوج سے اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے قہر سے آپ نہیں بچ سکیں گے۔ دنیا میں بھی آپ کو ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کو ذلت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔